الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، يعني حسنا وحسينا. صدق الله ورسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین،
معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان بیٹوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوعی صحن پہ گفتگو کروں گا وہ ہے سیرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے شرح صدر کے ساتھ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے فضائل و مناقب آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مقدس شخصیات جنہوں نے ایمان اور اسلام کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کی صحبت پائی اور آپ کا دیدار انہیں نصیب ہوا، ان حضرات کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مرتبے ہیں۔ اللہ کا قرآن اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں فضائل صحابہ پر بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ فضائل صحابہ نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے جو خاص فضائل ہیں، ان کا جو خاص مقام ہے، ان کا جو خاص مرتبہ ہے، ان کی جو خاص شان ہے، جو انہیں دیگر صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہے، دیگر صحابہ کرام سے انہیں انفرادی شان بخشتی ہے، ان فضائل کا تذکرہ آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے تیسرے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں شہزادے، یہ جنت کے دونوں سردار، ان کو وہ مقام حاصل ہے، وہ شان حاصل ہے، وہ اعزاز حاصل ہے، وہ پروٹوکول حاصل ہے کہ یہ وہ دو مقدس بچے ہیں جب یہ دنیا میں آئے ہیں، ان دونوں بچوں کے کان میں اذان دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی مسجد میں نماز کے لیے اذان نہیں دی، لیکن حسن اور حسین کی ولادت کے بعد نبی پاک نے ان دونوں بچوں کے کان میں اذان اور اقامت کی ہے۔ حضور نے نمازوں کے لیے اذان اس لیے نہیں دی کہ جناب نبی مکرم اگر اذان دے دے، حی علی الصلاۃ کا نعرہ لگا دیتے، حی علی الفلاح کا نغمہ سنا دیتے، پھر بھی کوئی بے نمازی گھر میں بیٹھ جاتا، مسجد کی طرف نہ آتا، نماز کے لیے اس کے قدم نہ اٹھتے، وہ کافر ہو جاتا، کیونکہ جو محمد مصطفیٰ کی حکم پہ، محمد مصطفیٰ کے بلانے پہ نہ آئے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے نماز کے لیے تو اذان نہیں دی، لیکن اپنے ان دو پیارے شہزادوں، پیارے نواسوں حسن اور حسین کی ولادت کے بعد ان کے کانوں میں خود اذان بھی دی ہے اور اقامت بھی کہی ہے۔ یہ ان کی شان کے لیے یہ بات بھی بڑی کافی ہے۔ پھر جب یہ پیدا ہوتے ہیں، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جب میرے ہاں میرا بیٹا حسن پیدا ہوا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا میرے بچے کو، میرے بیٹے کو، میرے لختی جگر کو، میرے جگر گوشے کو
میرے پاس لے آئیے۔ فرمایا ہم نے حسن کو اٹھایا، حضور کی جھولی میں ڈال دیا، حضور نے پیار کیا، بوسہ دیا، شفقت کی، اور اس کے بعد سوال کیا، علی بتاؤ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ علی فرماتے میں نے کہا اس کا نام ہم نے حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسن ہے۔ فرمایا اگلے سال میرے گھر میں دوسرا لڑکا پیدا ہوا۔ فرمایا میں اس بچے کو حضور کے کہنے پر، حضور کے حکم دینے پر حضور کے پاس لے آیا، حضور نے پیار کیا، بوسہ دیا، اور اس کے بعد پوچھا علی اس لڑکے کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا میں نے وہی جواب دیا کہ گزشتہ سال جو لڑکا پیدا ہوا حسن، اس کا نام میں نے حرب رکھا تھا، آپ نے نام تبدیل کیا، میں نے اس لڑکے کا نام بھی حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ حسین ہے۔ فرمایا میرے ہاں ایک تیسرا بچہ پیدا ہوا۔ فرمایا حضور نے حکم دیا بچے کو میرے پاس لایا جائے۔ فرمایا اس بچے کو ہم حضور کے پاس لائے۔ حضور نے پھر پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا ہم نے کہا اس کا نام حرب ہے۔ فرمایا حضور نے فرمایا اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام محسن ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ محسن ہے۔ حضور نے تینوں بچوں کے نام، تینوں لڑکوں کے نام حضور نے خود رکھے ہیں۔ پہلے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، اور تیسرے کا نام محسن رکھا۔ حرب نام کیوں تبدیل کیا؟ حرب کا معنی ہے جنگ۔ حرب ان کہتے ہیں جنگ کرنے کو۔ حضور نے یہ نام ہٹا دیا کہ اس نام کا معنی ٹھیک نہیں ہے، یہ بچے کل جھگڑالو ہوں گے، کل شرارتی ہوں گے، کل یہ فتور مچائیں گے، کل فساد کہیں نہ مچا دے۔ حضور نے غلط نام کو تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ ایک کا نام حسن، دوسرے کا حسین، اور تیسرے کا محسن رکھ دیا۔ اور حسن، حسین، محسن یہ تینوں لفظ حسن سے نکلے ہیں، اور حسن کا معنی خوبصورتی کے ہوتے ہیں، حسن کا معنی جمال کے ہوتے ہیں۔ حضور نے یہ نام رکھ دیے کہ میرے بچوں کے، میرے نواسوں کے نام پیارے ہوں، حسن والے ہوں، جمال والے ہوں۔ پھر حضور پاک نے ان دونوں بچوں کے نام رکھنے کے بعد ان کو خود اپنے ہاتھوں سے گٹھی بھی دی ہے۔ حضور نے کھجوروں کو چبایا، اپنے مبارک لعاب میں اسے مکس کیا، پھر اس لعاب کو لیا جس میں کھجوروں کا پیسٹ ہو چکا تھا، حضرت حسن کے تالو سے بھی لگایا، حسین کے تالو سے بھی لگایا، انہیں یہ گٹھی دی۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بھی ان کی شان ہے۔ کہتے ہیں جس بچے کو نیک لوگ گٹھی دے دے وہ بچہ وقت کا ولی بن جاتا ہے، جسے غلط لوگ گٹھی دیتے وہ بچہ فاسق فاجر بن جاتا ہے۔ حسن اور حسین اس کا کمال کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ یہ بچے کل وقت کے امام بنیں گے۔ حضور پاک کے اس لعاب کا اثر تھا کہ بڑے سخت سے سخت حال آتا ہے، گرم سے گرم حال آتا ہے، لیکن حضور کے یہ نواسے یہ راہ حق پہ ڈٹ گئے، جان دی لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ حضور کے اس لعاب کا اور حضور کے اس خون کا اثر تھا۔ نام بھی حضور نے رکھا، گٹھی بھی حضور نے دی، اور 7ویں دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے کچھ چاندی بھی صدقہ کی۔ فرمایا ان کے سر کو منڈوا دو اور سر کے بالوں کی مقدار کے بقدر کچھ چاندی اے فاطمہ صدقہ کر دو۔ یہ کام بھی 7ویں دن ہوا، اور پھر یہی وہ بچے ہیں ان کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ بھی کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ عقیقہ کیا گیا۔ تو حسن اور حسین
رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ انفرادی شان ہے، یہ انفرادی اعزاز ہے۔ صحابہ کرام میں سے کوئی اور بچہ ایسا نہیں ہے جس کے کان میں اذان بھی حضور نے دی ہو، اور اذان کے ساتھ ساتھ حضور نے اسے گٹھی بھی دی ہو۔ اذان اور گٹھی کے ساتھ ساتھ حضور پاک نے ان کے نام بھی رکھے ہو، اور ان تین کاموں کے ساتھ ساتھ حضور نے ان کی طرف سے عقیقہ بھی کیا ہو۔ یہ شان، یہ مقام ان دو شہزادوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ہے۔ پھر یہ وہ بچے ہیں جن کا نانا خاتم النبیین ہے، اور جن کے والد علی المرتضیٰ خاتم الخلفاء الراشدین ہے، اور جن کی والدہ حضرت فاطمہ حضور کی بنات میں سے، بیٹیوں میں سے سب سے آخری بیٹی ہے۔ نانا نبیوں میں آخری نبی، والد خلفاء راشدین میں سے آخری خلیفہ، اور ماں حضور کی بیٹیوں میں سے آخری بیٹی۔ یہ اعزاز بھی جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، حضرت حسن کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ انہوں نے حضور کی گود میں پلے ہیں، حضور نے ان کی تربیت کی ہے، حضور نے انہیں تعلیم دی ہے۔ پہلے دن سے لے کر حضور جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری دن تک حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو سمیٹتے رہے، حضور سے تعلیم حاصل کرتے رہے، حضور پاک سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ اسی لیے یہ دونوں صاحبزادے کہتے ہیں، یہ دونوں شہزادے کہتے ہیں، فرمایا ہمیں وضو کا طریقہ ہمارے نانا محمد مصطفیٰ نے سکھایا ہے، ہمیں نماز ہمارے نانا نے پڑھائی ہے، ہمیں قرآن کی آخری 2 صورتیں، یہ معوذتین کی 2 صورتیں بھی ہمارے نانا نے سکھائی ہیں، اور ہمیں ہمارے نانا نے یہ دعا بھی سکھائی ہے، بیٹو ہر صبح شام یہ دعا پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل ما خلق۔ نام حضور نے رکھا، گٹھی حضور نے دی، عقیقہ حضور نے کیا، خلق حضور نے کروایا، تربیت حضور نے کی، تعلیم حضور نے دی۔ یہ شان ان 2 صاحبزادوں، 2 شہزادوں کا ہے جنہیں دنیا حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ حضرت فاطمہ کے بچے ہیں۔ اور فاطمہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھ محمد کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں، لیکن 4 میں حضور کو سب سے زیادہ جو پیار تھا وہ فاطمہ سے تھا، اور حضور کے نواسے بہت سارے تھے۔ زینب کے بھی بچے پیدا ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، رقیہ کے بھی بچے ہوئے، بچپن میں فوت ہو گئے، وہ بھی حضور کو پیارے تھے، لیکن نواسوں میں جو سب سے زیادہ پیار تھا حضور کو فاطمہ کی اولاد سے تھا۔ کیونکہ ان کی ماں سے اولاد پیار زیادہ تو ماں کے، ان کی ماں سے پیار زیادہ تو بچوں سے بھی پیار زیادہ۔ اور یہ فطرتی بات ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں میں سے سب سے چھوٹے بچے سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو فاطمہ بچوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، حضور کو فاطمہ سے پیار بھی زیادہ تھا، اور فاطمہ کی اولاد سے بھی پیار زیادہ تھا۔ ان سے کتنا پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا ابھی بچے ہیں، یہ 6-7 سال کے بچے، حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت کے ادھیر عمر کے لوگوں کے سردار ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔
ایک سوال ہو سکتا ہے کہ جب جنتی جنت پہ جائیں گے تو سب کے سب جوان ہوں گے، سب کے سب کیا ہوں گے؟ جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب کے سب جوان ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بڑھیا کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی نہیں جائے گی۔ وہ عورت رونے لگ گئی، بوڑھی اماں رونے لگ گئی۔ فرمایا ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بوڑھی ہو گئی ہیں، اب اگر ہم مر گئے، آپ کہہ رہے ہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا او اماں جان، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں مذاق کر رہا ہوں، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا، یہ جتنے بوڑھے ہیں یہ بھی جوان ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے، حضور نے ایک حدیث میں فرمایا نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہے، اور دوسری نے فرمایا بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ تو یہ سرداری کس کو ملے گی؟ حسن حسین کو یا ابو بکر و عمر کو؟ جواب یہ ہے جو لوگ 40 سال سے پہلے جوانی کی عمر میں فوت ہو گئے، کل قیامت والے دن حسن حسین جنت کے شہزادوں کی جھنڈے نیچے ہم جمع ہوں گے، اور جنہوں نے 40 سال کی عمر کو کراس کیا پھر دنیا سے ایمان کی حالت میں گئے، یہ کل قیامت والے دن جنت میں ابو بکر عمر کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ابو بکر عمر ان کے سردار ہوں گے، ابو بکر عمر ان کے کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے۔ تو حسن حسین ان بچوں کو یہ اعزاز حاصل ہے، حضور نے اپنی مبارک زبان سے انہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کی محبت کے بارے میں فرمایا، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے عقیدت رکھتا ہے، حضور نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہے، فرمایا من احبہما فقد احبنی، جو ان دونوں سے یعنی حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، فرمائے فقد احبنی، وہ مجھ محمد سے محبت کر رہا ہے۔ ومن ابغضہما، اور جو ان دونوں بچوں سے حسن حسین سے بغض رکھتا ہے، فرمایا وہ مجھ محمد سے بغض رکھ رہا ہے۔ حسین سے محبت یہ رسول خدا سے محبت ہے، حسین اور حسن سے بغض، دشمنی، نفرت، یہ محمد مصطفیٰ سے دشمنی اور عداوت اور بغض ہے۔ اس لیے یاد رکھو، دنیا میں بہت سارے گمراہ لوگ آئے، کچھ وہ آئے جنہوں نے حضور کے خانوادے، حضور کے اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی، ان کے مقام کو گٹایا، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، اور کچھ وہ آئے جنہوں نے اہل بیت کی محبت کو اتنا بڑھایا کہ ابو بکر عمر کی شان میں گستاخی کر دی۔ کچھ نے اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار کیا، یہ بھی گمراہ ہیں، جنہیں خارجی فتنہ کہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کی محبت میں حدود کو کراس کر کے باقی صحابہ کرام کو کافر تک کہہ دیا، جنہیں شیعہ اور رافضی کہتے ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت سنی حق پہ ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں حضور کے سارے صحابہ یہ بھی اعلیٰ مقام شان مرتبے والے، حضور کے اہل بیت بھی مقام والے۔ ہم ایسا نہیں کرتے کہ صحابہ کی محبت میں آ کر حضور کے خانوادے، حضور کی فاطمہ، حضور کے حسن، حضور کے حسین کے مقام کا انکار کرتے، اور ہم یوں بھی نہیں کرتے حسن حسین کی محبت میں آ کر ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ زبیر، عبد الرحمن بن عوف، 1,24,000 صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کریں، ان کے اوپر بکواس کریں، ان کی شان میں گستاخی کریں۔ اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ کرام بھی ہمارے، صحابہ کرام بھی ہمارے ہیں، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ فرقہ، وہ جنتی ٹولہ ہے۔ حضور نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے،
اور میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے اور میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. فرمایا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے. فرمایا جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے، جنہوں نے اہل بیت سے محبت کی، فرمایا وہ بھی کامیاب ہو گئے. لیکن یاد رکھیے حضور نبوت کا سورج ہے. جب تک سورج ہوتا ہے نا ستاروں کی ضرورت نہیں پڑتی. ابھی دن ہے تو ہمیں ستاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سورج موجود ہے. جب تک محمد مصطفیٰ احمد مجتبی موجود تھے تو ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے، پیروی کے لیے صرف حضور کی ذات ہی ہمارے لیے کافی تھی. نبوت کے سورج محمد مصطفیٰ وہ جو ہے نا دنیا سے پردہ فرما گئے. اب فتنے آئیں گے، بے دینی آئے گی، کبھی شرک کا فتنہ، کبھی الحاد کا فتنہ، کبھی انکار حدیث کا فتنہ، طرح طرح کے فتنے آئیں گے. ایسے فتنے آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، ایسے فتنوں کی موجیں آئیں گی. اور جب سمندر میں طغیانی آ جائے، جب پانی آ جائے، سیلاب آ جائے، اس سے بچنے کے لیے پھر کشتی اور جہاز میں بیٹھنا پڑتا ہے. حضور نے بھی گویا کے بتا دیا فتنے آئیں گے، بے دینی کا سیلاب آئے گا. اس فتنے سے بچنے کے لیے، بے دینی کے سیلاب میں بہنے سے بچنے کے لیے تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو کشتی کی ضرورت ہے، ایک ستاروں کی ضرورت ہے. کشتی میرے اہل بیت ہے، میرے اہل بیت کی محبت بھی دل میں رکھنی ہے اور صحابہ کرام سے ہدایت کی روشنی بھی لینی ہے. تب تم بچ جاؤ گے، تب تم بچ جاؤ گے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو کتنے پیارے تھے. اللہ کے نبی منبر پہ تشریف فرما ہے. اتنے میں دیکھا حسن اور حسین دونوں بچے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں. اور حضور مسجد نبوی کے منبر پہ سامنے دیکھا دونوں بھائی حسن حسین گھر کے دروازے سے نکل کے اندر آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا. حضور اپنے منبر سے نیچے اترے، اپنی تقریر کو روک دیا، دونوں بچوں کو یوں اٹھایا، ایک کو دائیں بغل میں، دوسرے کو بائیں بغل میں، منبر پہ آ کے تشریف فرما ہوئے. ایک کو یہاں بٹھایا، دوسرے کو یہاں بٹھایا. پھر یہ آیت پڑھی، فرما انما اموالکم واولادکم فتنہ. وہ لوگ سنو، یہ مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے. ایک روایت میں صرف حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، گرتے ہوئے آ رہے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. حضور سے رہا نہ گیا. حضور نے انہیں اٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، یوں منبر پہ بٹھا کے ایک طرف بٹھا کے حضور تقریر بھی فرما رہے ہیں. عوام کی طرف کی توجہ ہے. کبھی اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر عوام کی طرف دیکھتے ہیں، اس حسن کی طرف دیکھتے ہیں، پھر صحابہ کی طرف رخ کر کے بات کرتے ہیں. پھر حضور نے ایک جملہ فرمایا لوگوں، حضور نے فرمایا میرا یہ بچہ، یہ میرا بیٹا، یہ سید ہے. سید کا معنی ہے سردار. حضور نے فرمایا حسن کی طرف اشارہ کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بچہ، میرا یہ بیٹا حسن یہ سید ہے، یہ سردار ہے. اور کیا فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ، فرمایا مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت اس حسن کے ذریعے أن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اللہ اس حسن کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا. یہ حضور نے پیشن گوئی دی ہے. حسن ابھی چھوٹے بچے ہیں، 3-4 سال کے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ پیار کر کے فرما رہے ہیں میرے صحابہ، شاید میں دنیا سے چلا جاؤں
فتنے آئیں گے، صحابہ کرام بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے، انسان ہے، ہو جائے گا، اختلافات ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، تھپکی دے کے کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے۔ حضور اپنے انداز میں اسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرا وہ بیٹا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضور نے کہہ دیا، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر کا دور آیا، ابو بکر بھی چلے گئے۔ ابو بکر کے بعد عمر کا دور آیا، عمر بھی چلے گئے۔ عثمان کا دور آیا، عثمان بھی چلے گئے۔ علی کا دور آیا، علی بھی چلے گئے۔ امیر معاویہ کا دور آیا، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور جب آتا ہے تو یہ پیشن گوئی اس وقت پوری ہوتی ہے۔ ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھی ہیں، دوسری طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب علی کے بعد 6 مہینے تک حضرت حسن خلیفہ بنے، اور پھر اس کے بعد امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی پیشکش کی۔ فرمایا ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، 2 نمائندوں کو بھیجا، فرمایا جو بھی شرائط ہے، جس بات پہ حسن راضی، میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت حسن سے کہا گیا، حضرت حسن نے کہا میں کرسی چھوڑتا ہوں، میں اقتدار چھوڑتا ہوں، میں حکمرانی چھوڑتا ہوں۔ فرمایا میں صلح کرتا ہوں، کیونکہ میرے نانا نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ سردار ہے۔ اور کل فرمایا جب مسلمانوں میں 2 گروہوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، ان دونوں میں صلح کرے گا۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ یہ حضور کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ یہ حسنین کریمین دونوں سے اللہ کے نبی کو اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ حضور پاک نماز پڑھا رہے ہیں، فرمایا پیچھے ہم کھڑے ہیں، فرمایا حضور سجدے میں گئے، سجدہ اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، فرمایا جب سجدہ لمبا کیا، فرمایا مجھے ڈر ہوا کوئی معاملہ تو نہیں پیش آیا، حضور سر نہیں اٹھا رہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا حضور ابھی تک بدستور سجدے میں، فرمایا میں پھر سجدے میں گیا۔ فرمایا جب نماز حضور نے ختم کی، فرمایا میں نے پوچھا اللہ کی نبی آج آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، شاید آپ بھول گئے ہو، آپ کو غلطی لگ گئی؟ فرمایا حضور نے، او میرے صحابی نہ غلطی لگی ہے نہ بھول گیا، فرمایا میرا نواسا ابھی آیا، میں جب سجدے میں گیا یہ میرے پیٹھ پہ چڑھ گیا، میری پشت پہ چڑھ گیا، یہ کھیلنے لگا۔ فرمایا میں نے سجدہ لمبا کیا کہ یہ اپنا ارمان پورا کر لے، یہ اپنا ارمان پورا کر لے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین سے اتنا پیار کرتے تھے، کبھی یوں ہوتا حضور سجدہ کرتے، یہ دونوں بچے حسن حسین، ان کا گھر مسجد نبوی کے پاس ہی تھا، وہاں سے دروازہ کھلتا دوڑ کے آتے نانا جی کے پاس، آتے دیکھتے حضور سجدے میں ہوتے، کبھی تو سجدے میں جب ہوتے یہ حضور کی کمر مبارک پہ چڑھ کے پشت پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے، اور کبھی یوں ہوتے جیسے بکریوں کے بچے ہوتے ہیں نا، ایسے حضور کے بغلوں کے نیچے سے کبھی ایک گھستا ہے، ادھر سے ایسے راؤنڈ لگا کے آتا ہے، پھر دوسرا گھستا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو سختی سے ڈانٹتے ہیں، نہ برا بلا کہتے ہیں، نہ جو نا مسجد سے نکالتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پہ مہربان نبی تھے، شفیق نبی تھے۔ حضور کو علم تھا بچے کی پہلی درسگاہ یہ تو مسجد ہوتی ہے، بابا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، والد کے ساتھ، نانا کے ساتھ یہ بچے مسجد نہیں آئیں گے، یہ آج بچپن میں ہیں، کل جب 55 میں ہوں گے ان کا مسجد سے رشتہ کٹ جائے گا، اس لیے حضور ڈانٹ نہیں رہے، کھیلتے جائیں، بچے ہیں، ایک وقت آئے گا
یہ بچپن کی عادتیں ان کو بچپن تک مسجد کے ساتھ اٹیچ کریں گی، مسجد کے ساتھ ان کا رشتہ بحال کریں گی۔ حضور کے ان واقعات میں، اس سیرت میں میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ مسجد کے وہ نمازی جب مسجد میں بچے آتے ہیں، ان کے ماتھے پہ 12 بج جاتے ہیں اور بچوں کو ڈانٹتے ہیں، سخت نگاہ سے دیکھتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ یہ ظلم عظیم کر رہے ہیں یہ بچے، جو آج بچے کل آپ نہیں ہوں گے، آپ تو قبر کی پاتال میں ہوں گے۔ آپ کے یہ نواسے، آپ کے یہ پوتے کل ہمارے مقتدی یہ بننے والے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ ان مسجدوں میں مقتدی بھی کوئی اور ہوگا، امام بھی کوئی اور ہوگا۔ اگر ان بچوں کا رخ ہم نے مسجد سے کاٹ دیا تو ان کا رخ بازاروں کی طرف، غلط سوسائٹی کی طرف، غلط جگہ کی طرف ہو جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے پیار کر رہے ہیں، اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے۔ ابو ہریرہ حضور کے شاگرد ہیں، ہر وقت حضور کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ جدھر حضور، ابو ہریرہ پیچھے پیچھے، اور کبھی یوں بھی ہوتا حضور آگے جاتے، ابو ہریرہ بتاتے نہیں کہ پیچھے میں ہوں، آگے آگے حضور جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا ابو ہریرہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ شاگرد ہے، پیچھے لگے ہوئے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر دونوں پہنچ گئے۔ حضور حضرت فاطمہ کے گھر جب پہنچے تو آپ نے ایک آواز لگائی، آپ نے فرمایا اسما لکا، اسما لکا۔ عربی میں لکا کہتے چھوٹے بچے کو، منع کو اردو میں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں، چھوٹا منا کہاں ہے، چھوٹا منا کہاں ہے؟ فرمایا اتنے میں حضور کی آواز اسما لکا، چھوٹا منا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ یہ آواز حضرت حسن نے سن لی۔ حضرت حسن دوڑ لگا کے سیدھا آئے اپنے گھر میں، دیکھا نانا آگے تشریف فرما تھے، آگے بڑھے۔ حضور نے اپنی ہاتھوں کو یوں پھیلایا، یوں پھیلانے کے بعد حسن نے بھی اپنے ہاتھ یوں کیے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں میں یوں ان سے معانقہ کیا، سینے سے لگایا، پیار کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس بچے سے پیار کر لے، واحب من یحبہ، اور اس سے بھی پیار فرما جو حسین سے، حسن سے پیار کر رہا ہے۔ اتنے پیار اپنے ان نواسوں سے حضور کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہے، فرماتے ہیں ایک دن سردی کا موسم ہے، فرمایا میں نے دیکھا حضور نے کمبل اوڑھی ہوئی ہے، ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، فرمایا یوں لگ رہا ہے حضور نے چادر میں کوئی چیز چھپا رکھی ہے، فرمایا ادھر سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی، ادھر سے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی۔ فرمایا ہم نے دیکھا حضور کے دونوں نواسے تھے، ایک حسن تھے اور ایک حسین تھے۔ فرمایا میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ نے کیا چھپا رکھا ہے؟ فرمایا او ابو ہریرہ، او ابو ہریرہ یہ میرے جگر گوشے ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ سن، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، ان دونوں سے مجھے محبت ہے، فاحبہما، اے اللہ آپ ان سے پیار فرما، واحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے آپ بھی پیار فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث حضور سے سن رکھی تھی، پھر حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ایک وقت آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے ہیں، جنازے سے واپسی ہو رہی ہے، ایک جگہ بیٹھ گئے عمر میں۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے ہیں، حسن چھوٹے ہیں، لیکن جب آرام کرنے بیٹھ گئے حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو لیا، حضرت حسن کی طرف پنکھا کرنے لگے، اس کے چہرے کو صاف کرنے لگے، اس کے جوتوں سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ حضرت حسن نے شرم کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے کہا آپ میرے چچا لگتے ہو، آپ حضور کے شاگرد ہو، آپ اس امت کے محدث ہو، آپ بڑے ہو، آپ یہ نہ کریں۔ حضور کے شاگرد نے یہ جملہ فرمایا، او حسن مجھے وہ وقت یاد ہے پیارے نبی نے آپ کو اپنی گود میں اٹھا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا،
اے اللہ مجھے حسن سے پیار ہے، آپ بھی حسن سے محبت فرمائیے، اور جو حسن سے محبت کرتے ہیں اے اللہ ان سے بھی آپ پیار فرما دیجئے، ان سے بھی آپ پیار فرما دیجئے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ راستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں حسن اپنے پیٹ سے قمیض کو اٹھائیے۔ حسن کہنے لگے ابو ہریرہ آپ کیا کرتے ہو؟ فرمایا میں اس جگہ پہ بوسہ لینا چاہتا ہوں، اس جگہ کو چومنا چاہتا ہوں جہاں پہ میں نے محمد مصطفیٰ کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں حسن نے اپنی قمیض کو اٹھایا، حضرت ابو ہریرہ نے حسن کے ناف سے اوپر والی جگہ پہ ہونٹ رکھے، فرمایا او لوگو، او صحابہ دیکھ لو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ محمد مصطفیٰ نے اپنے نواسے کا بوسہ لیا تھا، اپنے نواسے کا بوسہ لیا تھا۔ یہ دونوں شہزادے اتنے پیارے تھے، علی فرماتے ہیں کہ میرا جو بچہ حسن ہے یہ سینے سے لے کر اوپر تک، سر سے لے کر سینے تک، سینے سے لے کر سر تک یہ حضور کے ساتھ میچنگ کرتا ہے، حضور کا شبیہ ہے۔ اور فرمایا جو میرا بیٹا حسین ہے یہ ناف سے لے کر پاؤں کی جو ہے نا انگلی تک، پوروں تک یہ حضور کے مشابہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جب حضور کی یاد ستاتی وہ دونوں شہزادوں کو دیکھتے، حسن کا چہرہ، حسن کی زلفیں، حسن کے بال، حسن کے گال، حسن کے رخسار، حسن کی آنکھیں، حسن کا سینہ، حسن کے ہونٹ، حسن کی گفتار، سب کچھ یہ حضور کے ساتھ مشابہ تھی۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیچے والا حصہ جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ میچنگ کرتا تھا، شباہت تھی۔ یاد رکھیے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج ہمارے علماء حضرات اپنی ممبروں میں حرام سے جب گفتگو کرتے ہیں تو پوری وفا نہیں کرتے کہ محرم کے مہینے میں شان حسین تو بیان ہو جائے گی لیکن شان حسن بیان نہیں ہوتی، شان حسن بیان نہیں کرتے، رافضی اور شیعہ بیان نہیں کرتا، سنی بھی یہی بیان کرتا۔ حسن بھی حضور کا نواسا ہے نا، یہ بھی حسین کا بڑا بھائی ہے نا، یہ بھی فاطمہ کا جگر گوشہ ہے نا، یہ بھی علی کا بیٹا ہے نا، اس کو کیوں نہیں بیان کر رہا؟ اگر شیعہ نہیں کر رہا سنی کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے وہ طبقہ تو اس لیے نہیں کر رہا، حسن وہ ہے، میں نے بھی بتایا، حضور نے فرمایا یہ سید ہے، یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اور حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے صلح کر لی۔ اس وقت کے شیعوں نے کہا تھا او حسن آپ نے مومنین کو ذلیل کر دیا، آپ نے برا کیا۔ حسن نے کہا میں نے مسلمانوں کو عزت دی ہے، فرمایا مسلمانوں کا خون بہتا ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ کرسی کی اور کے حوالے کر دوں۔ حسن کی سیرت، حسن کا کردار بتا رہا ہے کہ وحدت امت کے لیے، اتحاد امت کے لیے آپ کو اگر جتنی بڑی قربانی دینی پڑے، آپ کو کرسی دینی پڑے تو دے دو، لیکن مسلمانوں میں فساد، دہشت گردی اور دشمنی اور عداوت، خون خرابہ کیجیے، اپنی قربانی دے دیجیے، اس چیز کو روک دیجیے۔ یہ نہیں بیان کر رہے کیونکہ حسن وہ ہے، حسن امیر معاویہ کو اپنا خلیفہ مان رہا ہے، اور وہ طبقہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن ہے وہ اس لیے نہیں بیان کر رہا، حسن کو مانے گا تو پھر حسن کی اس بات کو بھی مانے گا کہ حسن نے ٹھیک کیا تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، امیر معاویہ کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ مانا تھا، اس لیے وہ نہیں کر رہے۔ اور اسی طبقے نے حضرت حسن کو زہر دیا تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا تھا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر اپنی مظلومیت کا مظاہرہ کر کے بلایا تھا اور بے وفائی کر کے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا اور وہیں پہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر کے وہاں پہ انہیں شہید کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقام اور مرتبہ حضور کے ہاں کیا تھا میں نے بتا دیا۔ حضور کے صحابہ کرام ان دونوں شہزادوں سے لوگ پیار کرتے تھے، اتنے پیار کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ایک مرتبہ عصر کی نماز کا وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں عصر کی نماز پڑھائی۔ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد ابو بکر دروازے سے باہر نکلے، باہر ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ علی المرتضیٰ بھی ہے۔ ابو بکر صدیق نے دوڑ لگائی، دوڑتے گئے، دیکھا سامنے ایک بچہ ہے، بچے کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھانے کے بعد اسے پیار کیا، پیار کرنے کے بعد فرمایا اس بچے پہ میرے ماں باپ قربان، شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، فرمایا یہ حضور کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے زیادہ مشابہ نہیں ہے۔ اور علی مسکرا رہے تھے۔ علی نے کہا او ابوبکر پہچانے ہو یہ بچہ کس کا ہے؟ فرمایا ہاں میں پہچانا ہوں، علی بیٹا تیرا ہے، لیکن شبیہ بالنبی لیس شبیہ بعلی، یہ حضور کے زیادہ مشابہ ہے، یہ آپ کے زیادہ مشابہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا او علی میں نے حضور کی سنت کو پورا کیا ہے۔ حضور نے بھی اس حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھایا، پیار کیا، پھر یہ جملہ کہا اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسن سے پیار کر، جو حسن سے پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار کر۔ آج حضرت حسین کی سیرت کا صرف یہ پہلو آج منبر و محراب سے مختلف پروگراموں میں بیان ہو رہا ہے کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ صرف اس کی ہسٹری کی 57 سالہ زندگی میں صرف 6 سال ابتدا کے بچپن کے بیان ہوتے ہیں، پھر 57ویں سال کربلا کی وادی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے۔ درمیان کی 51 سال کی زندگی آج کا مولوی نہیں بیان کر رہا، آج کا پروفیسر نہیں بیان کر رہا، آج کا ذاکر نہیں بیان کر رہا۔ مسلمانوں کیوں نہیں بیان کر رہا؟ سوال ہے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، حسین کا بچپن بھی نرالا ہے، حسین کی شہادت بھی نرالی ہے، لیکن حسین کی جوانی بھی نرالی ہے۔ حسین نے جوانی کیسے گزاری؟ اس سوال کا جواب اگر آج کی سنی کو پتہ چل جائے، آج کے نوجوان کو پتہ چل جائے تو پھر قواریت کی جڑ ختم ہو جائے گی، پھر قواریت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر قواریت کو پھیلانے والے لوگ حسین کی 51 سالہ زندگی میں 6 سال ابتدا کربلا کے واقعات کو صرف بیان کر کے یہ تاثر دنیا کو دیتے ہیں۔ ابو بکر اور حسین میں دشمنی تھی، ابو بکر عمر عثمان علی یہ ایک ٹیم میں تھے، حسین الگ تھا، امیر معاویہ حسین میں دشمنی تھی۔ غلط ہے یہ بات، کیوں غلط ہے؟ حضور دنیا سے گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر اور حسین نے کیسی زندگی گزاری ہے، ابو بکر حسن نے کیسی زندگی گزاری، ابو بکر علی نے کیسی زندگی گزاری۔ ابو بکر امام ہے، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے مقتدی کا نام علی المرتضیٰ ہے، بچوں کی صف میں کھڑے ہونے والے 2 شہزادوں کے نام حسن اور حسین ہے۔ حسن حسین کو بھی ابو بکر سے پیار تھا اور ابو بکر کو بھی حسن حسین اور علی سے پیار تھا۔ زمانہ آیا عمر کا، 2 سال انہوں نے ابو بکر کے ساتھ گزارے، 10 سال حسین حسن علی نے عمر کے ساتھ گزارے۔ کیسے گزارے؟ پیار سے گزارے، بڑے ہی اچھے تعلق تھے، ایسے تعلق تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ممبر پہ ایسے تشریف فرمائے، حضرت حسن آ گئے، شہزادے ہیں نا، آ کے ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا اٹھ، ممبر سے اٹھیے، یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے، اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر مسکرا گئے، فرمایا حسن میرے باپ کا تو ممبر ہی نہیں ہے، میرے باپ کا تو ممبر ہی نہیں ہے، میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ اور پھر نیچے اترے، حسن کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا، فرمایا حسن تو
مجھے اجازت ہے، میرے در کے دروازے کھلے، تو صبح کو بھی آ سکتا ہے، شام کو بھی آ سکتا ہے۔ یہ پیار تھا۔ حضرت عمر کا بیٹا ہے، نام عبداللہ ابن عمر ہے، عمر میں حضرت حسین سے بڑے ہیں، حسن سے بڑے ہیں۔ ایک دن بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے چھوٹے بچے ہیں، حسن و حسین میں سے کسی ایک نے عبداللہ ابن عمر کو ایک تانا مارا، فرمایا یبن الغلام، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، ہمارے مزدور کا بچہ ہے، ہمارے ملازم کا بچہ ہے، ہمارا غلام کا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن عمر بھی عمر کے بیٹے تھے نا، جلالی مزاج تھا، لیکن حضور کے نواسوں کی بڑی لاج رکھ رہے ہیں، بڑی عزتیں رکھ رہے ہیں، خود اپنا مقدمہ نہیں لڑا، اپنا بدلہ نہیں لیا، روتے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت عمر کی دربار میں آئے، کہا آج مجھے جنت کے شہزادوں نے تانا مارا، آپ ہمارے غلام کے بیٹے ہو۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عمر زار و کتار رونے لگ گئے۔ یہ رونا غم کا نہیں تھا، یہ رونا خوشی کا تھا۔ فرمایا ہو میرے بیٹے، یہ چٹ لو، یہ قلم پکڑو، جا کے حسین سے کہہ دو اس پہ لکھ لے کہ عبداللہ ابن عمر حسین کے غلام کا بیٹا ہے، عمر حسین کا غلام ہے۔ وہ گیا، قلم دیا، چٹ دی، حسین نے قلم دیا اور لکھ دیا کہ عمر میرا غلام ہے، عبداللہ ابن عمر میرے غلام کا بیٹا ہے۔ وہ رکا، جب واپس آیا، بیٹا پریشان ہے، عبداللہ بن عمر پریشان ہے، عمر کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، لیا بوسہ لیا، آنکھوں پہ سے لگایا، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ، میری وصیت ہے، میں یہ وصیت کر رہا ہوں، جب میں دنیا سے جاؤں مجھے غسل دے دیا جائے، کفن دے دیا جائے، قبر کی پاتال میں رکھا جائے، میرے کفن میں سرخے کو رکھ دیجئے، جب حشر کے میدان میں حضور کا سامنا ہوگا، اگر مجھ سے حضور نے پوچھ لیا عمر کیسی زندگی گزار کے آئے ہو، یہ رکا، یہ سرٹیفکیٹ آگے کر کے بتا دوں گا، زندگی میں حضور کی غلامی میں زندگی گزاری تھی، حضور کے بعد حضور کے نواسے حسین کی غلامی میں زندگی گزاری۔ یہ محبت ہے۔ آج اسٹیج سے نہیں بیان ہو رہا، آج با امام بارگاہ سے یہ بات نہیں بیان ہو رہی، کیوں نہیں بیان ہو رہی؟ یہ بیان کریں تو پھر تو علیت کی جڑ کٹ جائے گی، پھر تو یہ کہنا پڑے گا نا عمر اور حسین ایک تھے، عمر اور حسین اور علی حسن ایک تھے، ابو بکر اور علی اور حسین ایک تھے، عثمان اور علی ایک تھے، وہ تو کہنا ہی ایک نہیں تھے۔ یہی حضرت عمر ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مال غنیمت میں جوڑے آ گئے، کپڑے آ گئے، تقسیم کیے، ایک ایک جوڑا سب سے لے لیا۔ حسن حسین کی جب باری آئی، دونوں کو کچھ نہیں دیا، لوگوں نے خسر پسر کی، حضور کے نواسوں کو کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر نے ایک آدمی کو بھیجا، باہر کسی ملک کو بھیجا جہاں کا کپڑا بڑا مہنگا قیمتی تھا، فرمایا جاؤ وہاں سے 2 جوڑے لے کر آؤ۔ جب جوڑے لائے گئے، جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کو دونوں کپڑے گفٹ کر کے کہا، اور حسن اور حسین، یہ باقی لوگوں کو جو کپڑے دیے جن کے قابل تھے وہ کپڑے آپ کے پہننے کے قابل نہیں تھے، میں نے یہ بڑھیا قیمتی کپڑے لا کر آپ کو پہنا دیے، یہ شہزادوں کے قابل ہیں، یہ شہزادوں کے قابل ہیں۔ یہ ان حضرات کی آپس میں محبت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حسین کی آپس میں محبت کیا تھی۔ حضرت امیر معاویہ شام میں تھے، ایک آدمی عمرے کی غرض سے مدینہ منورہ آ رہا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک روکہ دیا اور اسے کہا کہ تو جائے گا حضور کے روضہ انور کے سامنے ایک نوجوان کو دیکھے گا جس کے گھٹنوں پہ ایک چادر پڑی ہوئی ہوگی، اس کی کالی سیاہ زلفیں ہوں گی، چہرہ چودھویں چاند کی طرف چمک رہا ہوگا، حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہوگا، اور اسے کہنا امیر معاویہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، سلام کے بعد کہہ رہا ہے میرے لیے بخشش کی دعا کرنا، میرے لیے بخشش کی۔ وہ سائل وہ قاصد جب آ رہا تھا، اسے کہا حضرت میں کیسے پہچانوں گا وہ آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو جائے گا سارے مدینے والے جانتے ہیں، سب اس کے دل پروانوں کی طرف بیٹھ کے حضور کی حدیثیں سنتے ہیں، وہ حضور کے چہرے کی طرف سب کہہ رہا ہے، حضور کے گفتار کی طرف گفتار ہے،
وہ حضور ہی کی طرح حضور کا خون ہے، وہ حضور کا بیٹا حسن ہے جو وہاں پہ حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، لایا تحفے دیے، تحفے حضرت حسن نے قبول کیے اور کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، تو اس وقت حضرت حسن کے ہاتھ اٹھ گئے، ہمیں اللہ امیر معاویہ پہ رحم فرما، اس کی کوتاہیوں کو بخش دیجیے۔ یہ واقعات بتا رہے ہیں صحابہ کرام اور خاندان اہل بیت، صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، امیر معاویہ، ابو ہریرہ، یہ 1,24,000 صحابہ کرام اور حضور کے خاندان اہل بیت، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضور کی ازواج مطہرات، ان کے مابین آپس میں محبت تھی، آپس میں دشمنیاں نہیں تھی۔ یہ دشمنیاں پھیلانے والی باتیں کرنے والے لوگ غلط کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی کہ دشمنی ہوتی تو حضرت عمر کے گھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے، شادی کی، اپنی بیٹی حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے عمر کو دی ہے، عمر کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ کیا دشمن کو کوئی اپنی بیٹی دیتا ہے؟ اگر ابو بکر، عمر اور حسن حسین کے درمیان دشمنی ہوتی، یاد رکھو حسن اور حسین کی اولاد میں سے کربلا میں شہید ہونے والے 72 شہداء میں سے جس دیکھیے میں نام آپ کو بتا سکتا ہوں، ان ناموں میں آپ کو ایک نام ابو بکر کا ملے گا۔ یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ حسن حسین کے بچوں میں سے بچے کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ یہ نام رکھنا اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے آدمی اپنی دشمن کے نام پہ نام نہیں رکھتا۔ ہم ابو جہل کے نام پہ نام، ابو لہب کے نام پہ نام، فرعون شداد کے نام پہ نام نہیں رکھتے۔ ہم ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین یہ نام رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں ان سے پیار ہے۔ حضرت حسن حسین نے اپنے بچوں کے نام رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ خاندان اہل بیت اور خاندان ابو بکر صدیق، خاندان عمر، خاندان عثمان اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان آپس میں محبت تھی، تعلقات تھے، رشتہ داری تھی، دشمنی نہیں تھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔